بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل۔ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حق تعالی شانہ کا بے پناہ احسان ہے، انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس عظیم احسان و انعام کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ نعمت ایمان بغیر ہماری طلب کے، محض اس کے فضل سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی بنیاد پر اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ اس نعمت کی قدر تو مرنے کے بعد ہوگی، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے جو بغیر ایمان کے مر کر عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں۔ تبلیغ دین میں امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ برزخ میں پڑے ہوئے کفار سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اللہ دے دے، اور برزخ کے کافر اپنی بات اگر بتا سکیں تو وہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ کافر جو برزخ میں پڑے ہوئے ہیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں، ہے ہم کتے اور خنزیر ہوتے ہم انسان نہ ہوتے۔ بے ایمان ہو کر مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کتے ہم سے بہتر ہیں، خنزیر بہتر ہیں، گٹر کے کیڑے ہم سے بہتر ہیں، گدھے ہم سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر ایمان بھی عطا فرمایا تو اس امت میں داخل کر کے ایمان کی دولت عطا فرمائی جس امت محمدیہ کا یہ مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطاب فرمانے لگے۔ حق تعالی شانہ کا پیغام آیا کہ اپنی قوم کو میری طرف سے دو باتیں کر دو، اگر تمہارے اندر میرا آخر الزمان پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا تم پر لازم ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں احمد کون سی شخصیت ہے؟ حق تعالی شانہ نے فرمایا میرا احمد پیغمبر وہ پیغمبر ہے جب میں نے عرش کرسی وغیرہ کا نظام چلایا، عرش کے ہر پائے پر جہاں اپنا نام لکھا وہاں احمد کا نام بھی لکھ دیا۔ یہ وہ پیغمبر ہے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب فرمائی، یہ نشر الطیب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی نے اس بات کو بیان کیا، بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، عظیم اس امت کے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم 14ویں صدی کے تمام علماء حق نے اس بات پر اجماع کیا کہ یہ حکیم الامت ہے، مجدد الملت ہے، اس صدی کے مجدد عظیم انسان تھے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ، غالباً اس وقت 80 سال کے لگ بھگ عمر تھی۔ فرمایا بالغ ہونے کے بعد پورے اس عرصے میں الحمدللہ میں نے قصداً کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ اس درجے کا ولی کامل۔ پیسے لینے دینے کی نوبت آتی ہے، چونکہ اللہ کی نعمت ہے، ساری زندگی میں نے دایاں ہاتھ استعمال کیا، لینے کے وقت بھی دینے کے وقت بایاں ہاتھ اس نعمت میں نے استعمال نہیں کیا، کہیں اللہ مجھے اس نعمت سے محروم نہ کر دے۔ بیت کا وہ حصہ جو زمین پر لگتا ہے، میں نے اس حصے کو ساری زندگی بیت اللہ کی طرف نہیں کیا، کہیں بے ادب نہ شمار ہو جاؤں۔ کھانا کھاتا ہوں، ساری زندگی اس پر میرا عمل رہا، کھانا سرانے اور خود 35 کی جانب میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر پاؤں کی جانب میں چارپائی پر میں نے کھانا رکھ کر کھایا تو کہیں اللہ تعالیٰ کھانے کی نعمت مجھ سے چھین نہ لے۔ اس درجے کا ولی کامل حضرت حکیم الامت مجدد الملت، انہوں نے نشر الطیب میں یہ بات ذکر کی ہے، بڑے محقق ہیں۔ اور پھر وہ خود یہ بھی فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں الحمدللہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں تو میرے ظاہری کان تو نہیں سنتے، لیکن لگتا یوں ہے کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کہے، اشرف اب یہ کہے، یعنی اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے تو میری زبان سے بات نکلتی ہے، میرے اعضاء سے کام صادر ہوتا ہے، میں اپنی مرضی سے گویا نہیں بولتا۔ وارث نبی ہیں، پیغمبر کی یہ صفت ہے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا، اوپر سے مضمون آتا ہے، زبان پیغمبر کی استعمال ہوتی ہے، جو نبی کا سچا وارث ہو اللہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہ کب کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب عالم با عمل ہو کر ظاہر شریعت پر عمل کرتا ہے تو ظاہرت ینابی الحکمہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے کی بدولت حکمت کے چشمے، پھر جو بات بھی زبان سے جاری ہوتی ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میں ظاہری طور پر تو نہیں سن رہا، کانوں میں کوئی آواز نہیں، لیکن لگتا یوں ہے دل میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر۔ ان کے مرید تھے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عاشق مرید تھے،
جو مرید اپنے شیخ کا عاشق ہو نا، تو جو کچھ وہ شیخ مجاہدے کی برکت سے انوار و تجلیات اپنے سینے میں داخل کر چکا ہے، اس مرید کی طرف سارے کے سارے منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس درجے کا مرید تھا، دنیا کی لین کا آدمی تھا، ٹائی لگانے والا، پتلون پہننے والا، اس نے وکالت کا کورس بھی کیا ہوا تھا، اور اس زمانے میں انگریز کے دور میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر بھی رہ چکے تھے، جو ڈی سی او سے بھی بڑا عہدہ تھا، لیکن سب چھوڑ چھاڑ دیا اور حضرت کے قدموں میں پڑ گیا۔ ایک دن فرمانے لگے، میں بتاؤں حضرت تھانوی یہ جملہ جو کہہ گئے کیا مطلب، کہ میرے ظاہری کان نہیں سنتے، لیکن کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے دل ہی دل میں، اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر۔ تو انہوں نے اپنے انداز سے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، گویا حضرت یوں فرما رہے تھے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، جو مانوی غیر محسوس تار جڑا ہوا ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے کے قلب کا تعلق عرش رحمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو محدث ہوتے ہیں، حدیث پڑھانے والے، بخاری شریف کی ختم کی مجلس بھی ہے، اس مناسبت سے یہ بات بھی میں عرض کر دوں، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے قلوب کا تعلق قلب رسول سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے ڈھگوسلا نہیں کر رہا، پورے بر صغیر میں جس کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کے نور کو پہنچایا، جس کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، جن کا مبارک نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں، میں روضہ اقدس میں حاضر ہوا، مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر میں نے مراقبہ کیا، دل میں یہ تمنا، یہ آرزو لے کر بیٹھا، اللہ محبوب کائنات سید الاولین والآخرین کے روضہ اقدس پر برسنے والے برکات کا مشاہدہ تو کرا دے۔ یہ درخواست لے کر میں بیٹھا، آنکھیں بند کی، دل کو اس طرف متوجہ کیا، قربان جائیے رحمان کی رحمت پر، اللہ نے میری طلب سے بھی زیادہ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کر دیا۔ میں تو یہ لے کر بیٹھا تھا کہ ان انوار کا میں مشاہدہ کروں، ان تجلیات فیوز و برکات کا جو آقا کے روضہ اقدس پر برس رہی ہیں، اللہ نے اس کے ساتھ مجھے یہ بھی دکھایا، میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا، قلب اطہر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، نور کے تاگے، نور کی تاریں ظاہر ہو رہی تھیں، اور یہ تاریں، یہ تاگے، یہ نور کی شعائیں، یہ کرنیں کہاں پہنچ رہی تھیں؟ ان لوگوں کے دلوں میں جو رسول اللہ کی حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے۔ تو محدثین کا قلب کا تعلق قلب رسول سے جڑ جاتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، بنتے کب ہیں؟ بنتے اسی وقت ہیں جو اللہ ان کو دل دینے والا ہے، یہ انسان فیصلہ کر لے یہ دل میں نے اسی کو دینا ہے۔ جس نے اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیا تو ایسے شخص کو اہل دل کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست۔ تو اس قلب کا تعلق عرش رحمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے باتیں القاء ہوتی ہیں اور یہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔
خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ کچھ سامان لے کر ریلوے کے اسٹیشن پر پہنچے، گاڑی چل پڑی، بیٹھ گئے۔ جب اپنے اسٹیشن پر اترے تو جا کر اسٹیشن ماسٹر کو کہا سامان کا وزن کرو، جو کرایہ بنتا ہے مجھ سے وصول کرو۔ ہندو تھے، انہوں نے دیکھا آدھا پیسہ 1 پیسہ کرایہ بنتا، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے معاف کیا، آپ لے چلیں۔ حضرت نے فرمایا تم تو سرکاری ملازم ہو، ریلوے کے مالک تو نہیں ہو، تمہیں معاف کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ مہربانی کرو کرایہ وصول کرو۔ تکرار ہو گیا، حضرت نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا، بار بار انکار کے بعد وہ آپس میں ہندو انگریزی میں کہنے لگے لگتا یوں ہے کہ اس مولوی نے شراب پی رکھی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں معاف جا۔ یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، شراب کا نشہ سوار ہے۔ سمجھدار تو وہی ہوتا ہے جو پیسے بٹور کر اپنے گھر میں محفوظ کر لے۔ یہ دینا چاہتا ہے، ہم اس کو دینا چاہتے ہیں، لینے کے لیے تیار نہیں، شرابی معلوم ہوتا ہے۔ جب انہوں نے انگریزی میں یہ بات کہی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ تو انگریز کا بھی پیو باپ ہے، انگریز۔ حضرت نے بھی انگریزی میں بڑا عجیب جواب دیا، اور سچی بات یہ ہے جگر کے خون سے لکھنے کے قابل ہے، اور ساری زندگی اس کو انسان سبق کے طور پر رکھے، انشاءاللہ قبر میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ انگریزی میں ان کو کہا ہندو میرے محترم دوستو، آپ سچ کہہ رہے ہو کہ میں نے شراب پی رکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم دنیا کی نجس شراب نہیں، اللہ کی محبت کی شراب پی رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، مجھے محبوب بے چین کر رہا ہے، حق ادا کر کے جاؤ۔ میں نہیں جا سکتا، اپنے محبوب کو ناراض کر کے کیسے جاؤں، پیسہ بچا کر کے کیسے جاؤں۔ ہمارا ماحول کیا بتلا رہا ہے؟ بجلی کے میٹر بند، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، گیس کے میٹر بند ہیں اپنی مرضی سے، اور اسی بجلی سے پانی گرم کر کے ہم کپڑے دھو رہے ہیں۔ تہجد گزار انہی کپڑوں میں تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، اور وہی کپڑے حرام پانی سے دھو کر جمعہ میں شریک ہو رہا ہے، اور ہم مطمئن ہیں الحمدللہ ہم اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں۔ تو خواجہ عزیز الحسن صاحب نے کیا فرمایا؟ حضرت کیا کہہ گئے؟ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی معاملہ بنا، یہ بھی چونکہ اللہ کا دوست تھا، پریشان ہو گیا، وہ کرایہ وصول نہیں کرتے، حضرت دینے کے لیے تیار ہیں، تو دل کا تار جوڑا آسمان کی طرف، اللہ سے درخواست کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی تو عادت ہے، اور قرآن میں بھی فیصلہ سنا دیا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص بھی تقوی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بچنا چاہتا ہے حرام سے، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا۔ دل میں الہام ہوا، عزیز مجذوب صاحب دل میں یہ خیال آیا، جاؤ جتنے پیسے کرائے کے طور پر بنتے ہیں اس میں بھی 1 آدھ پیسہ زائد شامل کر کے ٹکٹ لے لو، ٹکٹ کو پھاڑ دو، ریلوے کے پاس کرایہ پہنچ جائے گا، سامان اٹھا کر گھر چلے جاؤ۔ اس پر عمل کیا، ریلوے کے حق بھی ادا ہو گئے، اور حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت تھانوی علیہ الرحمت، انہوں نے یہ واقعہ نشر الطیب میں ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی کہ احمد میرا وہ پیغمبر ہے کہ جب تک احمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت جنت میں نہیں جائے گی، کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جا سکے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ امت کا یہ مقام ہے تو عرض کرتے ہیں مجھے بھی اسی امت کا نبی بنا دو، چلو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے کہ میں ایسی امت کا نبی ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ فیصلے تو ہو چکے، دوسری کیا درخواست کرتے ہیں؟ اگر امت کا نبی نہیں بن سکتا تو اللہ مجھے اسی نبی کا امتی بنا دو۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی درخواست۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے بغیر طلب کے آخر الزمان پیغمبر کا امتی بنا دیا، ایمان بھی دیا، اور ایمان بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کیا ہے۔ اتنا بڑا احسان، زندگی بھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی قسم شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ تو خیر بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اس سے ادنا درجے کی نعمت کے بارے میں ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے۔ مفتی حسن صاحب امرت سری جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، جب ان کا حضرت حکیم الامت مجدد الملت کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم ہو گیا اور اللہ نے سینے میں نور بھر دیا، خلیفہ بن گئے، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، حتیٰ کہ ان کے خلفاء بن گئے۔ اپنے خلفاء میں بیٹھ کر ایک دفعہ اس تعلق کی عظمت اور اس کے نعمت ہونے کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 2,00,000 سال زندگی عطا کر دیں اور میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرتا رہوں، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے دامن اشرف سے وابستگی عطا کر دی، 2,00,000 سال کے سجدے سے بھی میں اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ روحانی باطنی ایمانی نعمتوں کی یہ قوت ہے۔ اللہ نے ہمیں تو ایمان دیا اور حضور کا امتی بنا دیا، اور امتی بنانے کے بعد کچھ نہ کچھ الحمدللہ دین سے کچھ وابستگی بھی نصیب ہو گئی۔ علم دین کی دولت بھی کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ ابتدائی درجے میں جو بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی دولت سے نوازا، بعض کو پھر مزید علم دین کی دولت سے نوازا۔ یہ نعمت بھی اتنی بڑی عظمی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا، سلطنت، حکومت، مال، زر، زمین دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، لیکن فرمایا ان اللہ تعالی لا یعطی الدین الا من یحب، اللہ دین کی دولت، قرآن کی دولت یہ صرف اور صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں، دشمنوں کو عطا نہیں کرتے۔ جن بچوں کو بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، دین کی نعمت مل جائے، قرآن کی نعمت مل جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے ساری دنیا جو اس وقت موجود ہے اور قیامت تک معرض وجود میں آنے والی ہے، زمین خزانے اگلنے والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سونے کی گٹھڑیاں لے کر لوگ پھریں گے، گھر گھر جائیں گے، زکوٰۃ ہے لے لو، وہ کہیں گے ہمارا گھر بھرا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس وقت ہم ہوں گے تو مدرسے بنا لیں گے، مفت کے سونے خزانے مل جائیں گے۔ اتنا خزانے بھی میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، سارے کے سارے خزانے موجود، ماضی کے، مستقبل کے، اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ بکری کا مردار بچہ بدبودار کوڑا کرکٹ میں پڑا ہے، صحابہ مختصر ساتھ جا رہے ہیں، نازک مزاج پیغمبر جو خوشبو کو پسند کرنے والا ہے،
بدبو سے نفرت کرنے والا، لیکن امت کو جہنم سے بچانے کے لیے عارضی طور پر بدبو کو برداشت کرتے ہوئے قریب گئے۔ بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو کہا کون ہے جو مردار بچہ بدبودار مجھ سے 1 درہم کے بدلے خرید کر لے؟ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، عرض کرنے لگے اس کو تو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، درہم کون ادا کرے گا اس کی قیمت؟ اب تمہید باندھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا سن لو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جیسے تمہارے ہاں بکری کا یہ بدبودار بچہ ذلیل ہے، اللہ کے ہاں ساری دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ لیکن ہم ایمان جیسے قیمتی سرمایہ کو 100 روپے 1000 روپے پر برباد کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے 1000 10,000 لے لیا اور ایمان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ہمارے ہاں ایمان کی قیمت نہیں ہے، روپے کی قیمت ہے۔ جن خوش قسمت لوگوں کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی، کتنی بڑی دولت ہے، حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا انزلت علیک کتابا، اے میرے محبوب پیغمبر میں نے تجھے ایسی کتاب عطا کی، لا یسرقہ سارق، نہ تو چور چوری کر سکتا ہے، نہ سمندر ڈبو سکتا ہے، لا یحرقہ النار، نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے، ہووا معہ، یہ حافظ قرآن کے ساتھ رہے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ ایسی دولت میں نے تجھے عطا کر دی، اور فرمایا ایسی دولت عطا کر دی تقرأہ نائما و یقظان، بیداری میں بھی تیری امت پڑھے گی اور سو کر بھی اس کی تلاوت کرتی رہے گی۔ قراء حضرات جانتے ہیں، مدارس والے جانتے ہیں، سارا دن یہ بچے جس سبق کو یاد کرتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو ماشاءاللہ وہی سبق، سونے میں بھی تلاوت، بیداری میں بھی تلاوت۔ صاحب مشکات کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کی ایک شرح ہے مرقات۔ اس مرقات والے نے تو اگلا جملہ بھی نقل کیا ہے روایت کے حوالے سے، فرمایا نائمم و یقظان، بیداری میں بھی تیری امت تلاوت کرے گی، سو کر بھی تلاوت کرے گی، میتم و حیا، زندگی میں بھی کرے گی، قبر میں بھی کرے گی۔ ایسی نعمت تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے تو اس کو مشاہدے میں کر لیا۔ صحابہ نے خیمہ لگایا، ایک صحابی سونے لگا، جو ہی سر رکھا تو نیچے سے تبارک الذی کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہاں تو پھر نہ سویا، تھوڑا سا ہٹ کر سویا، حضور کی خدمت میں جا کر عرض کی میں نے زمین کے اندر سے یہ تلاوت سنی، تو میرے آقا نے فرمایا اس میرے صحابی کو سورہ تبارکہ سے محبت تھی، اللہ نے قبر میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا کر دی۔ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، مر کر بھی تلاوت ہو رہی ہے، زندگی میں بھی ہو رہی ہے، نیند کی حالت میں بھی ہو رہی ہے۔ بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ ایک واقعہ ہندوستان کا عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی عبد القادر صاحب شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کبیر والا کے، انہوں نے بیان کیا کبیر والا میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی محمد اکبر صاحب، صف اول کے نمازی۔ جب بھی ہم نے دیکھا ان کو تو صف اول میں امام کے پیچھے ہی کھڑا، بڑا پکا نمازی۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہندوستان میں جہاں ہم رہتے تھے، میرا ایک دوست حاجی صاحب وہاں رہتا تھا، ساتھ ہی ہندو کا گھر تھا۔ وہ گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرتے اور کثرت سے اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہندو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، وہ بھی دیوار کی ٹیک لگا کر آواز پہنچتا تھا، یہ تلاوت سنتا رہتا تھا۔ جب اللہ کسی کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ اچانک وہ ہندو غائب، نظر نہیں آ رہا۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے بعد اس کے بیٹے سے پوچھا بھائی آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا وہ تو صاحب فراش ہیں اور قریب المرگ ہیں،
اور 2-3 دن سے وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، مہربانی کریں میرے والد سے آپ ملاقات کریں۔ حاجی صاحب وہاں پہنچے، ہندو سے ملاقات کی، ہندو بڑا خوش ہو گیا۔ حاجی صاحب کو خلوت میں بٹھا کر کہا، بار بار میرے ذہن میں یہ آیت آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ کیا چکر ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کے دل میں بات ڈالی، فرمایا اللہ تجھے ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اگر ایمان قبول کر لے تو تیرا مزہ ہے۔ اس نے کہا میرا اللہ اگر مجھے ایمان کی دعوت دیتا ہے تو پھر کیا طریقہ ہے؟ حاجی صاحب نے کہا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فوراً اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حاجی صاحب کے بیٹھے بیٹھے اس کا روح پرواز کر گیا۔ ہندو تھا، قرآن نے اپنا اثر دکھایا، بار بار سننے کی برکت سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ عظیم دولت ہے، عظیم دولت ہے۔ اس کا پڑھنا بھی نعمت اور سننا بھی نعمت ہے۔ حضور رات کے وقت میں آئے مسجد نبوی میں، عبداللہ ابن مسعود تلاوت کر رہے ہیں، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز بھی دی تھی۔ تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے ایک دعا کی، صدیق و فاروق بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب دعا مانگی تو آقا نے فرمایا سل توتا، مانگ، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ صدیق و فاروق نے یہ جملہ سنا، نماز کا ماحول ختم ہوا تو حضرت عمر دوڑے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو یہ بشارت سناؤں، آپ کی دعا پر حضور نے یہ جملہ فرما دیا۔ گیا تو صدیق پہلے سے موجود تھا، خوشخبری دینے کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اچھا حضور میری تلاوت سن رہے تھے، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا تو میں اور بنا بنا کر پڑھتا۔ تو حضور جن پر قرآن اترا ہے وہ سننے کو بھی عبادت سمجھ کر صحابہ سے سن رہے ہیں۔ بڑی عظیم دولت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے۔ اگر خود ہم اس دولت کو حاصل نہیں کر سکے تو اپنی اولاد کو دیں، پوتوں کو دیں، نواسوں کو دیں۔ اگر بڑی عمر میں بھی اس دولت کو حاصل کرنا چاہیں تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اللہ اس دولت کی بدولت دنیا میں بھی عزت عطا کرتے ہیں۔ قاری نافع مدنی جس کمرے میں بیٹھتے، بات جب کرتے تو منہ سے خوشبو کے حلے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے منہ سے خوشبو مہک اٹھتی ہے جب بھی بات کرتے ہیں، ماجرا کیا؟ راز کی بات تھی، چھپائے رکھی، جب اصرار ہوا تو کہا ایک رات خواب میں میرے آقا کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا نافع جس منہ سے تو تلاوت کرتا ہے ذرا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو آقا نے اپنا منہ میرے منہ کے ساتھ ملا کر قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا کمرہ معطل تھا، خوشبو سے مہک اٹھا رہا، اور جب بھی اب میں بات کرتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو کے حلے۔ قرآن سے محبت کرنے والے کو دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت ملتی ہے۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی بیمار تھے، مدینہ میں حضور تبوک میں تشریف لے گئے جہاد کے سلسلے میں، ابھی پہنچے ہی تھے حضرت جبریل نے جا کر اطلاع کی آپ کا صحابی تو انتقال کر گیا، حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی۔ اللہ نے اجازت دی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ مدینہ میں تبوک میں کیسے جنازہ؟ فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، جنازے کا فیصلہ آپ کریں، انتظام اللہ کرے گا۔ جبریل نے پر مارا، میت آقا کے سامنے تبوک میں پہنچ گئی، جنازہ پڑھا، صحابہ نے صفیں باندھی۔ جنازہ کے بعد حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے صحابی کے جنازے میں فرشتے بھی اترے ہوئے ہیں؟ آقا نے فرمایا کتنا؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا ملائکہ کی 2 صفیں لگی ہوئی ہیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے اس صحابی کو یہ عزت کیسے ملی؟
فرمایا آپ کے صحابی کو حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی کو جو عزت ملی ہے وہ محض اس وجہ سے کہ اس کے دل میں سورہ اخلاص کی محبت تھی۔ ایک چھوٹی سی سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنازے کا امام بنا دیا اور ملائکہ کو جنازے میں اتار دیا۔ یہ تو سورہ اخلاص پڑھنے والے تھے۔ ایک پاولی کا واقعہ علماء نے نقل کیا ہے، کپڑا بننے والا بیچارہ کند ذہن تھا میری طرح، کوشش کی نہ پڑھ سکا۔ کیا کرتا؟ صبح جاتا، نماز پڑھنے کے بعد جالے پر پہنچ جاتا، قرآن اٹھاتا، کھول کر کہتا واہ واہ میرے رب کا کلام، واہ واہ میرے رب کا کلام۔ عقیدت و محبت کا اظہار کر کے 10-15 منٹ گزار کر کے واپس آتا۔ جب انتقال ہوا حضرت جنید بغدادی نے جنازے میں شرکت کے بعد بتایا، میں نے بڑے بڑے اولیاء کے جنازوں میں وہ برکات نہیں دیکھے جتنا اس پاولی کے جنازے میں دیکھے، اور یہ صلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت کی بدولت اس کو عطا فرما دیا۔ اللہ ہمارے قلوب میں بھی اس کی عظمت، محبت اور ضرورت کا احساس پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا